وہ آج ملے ہیں بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب سے. جب وہ باہر آیا ڈیالہ جیل سے، پہلی ملاقات ہے ان کی اس احتجاج کے بعد، اس ڈی چوک والے واقعے کے بعد، انہوں نے ان سے سوال پوچھا ایک صحافی نے، اور انہوں نے اس پہ کیا جواب دیا ذرا سنیے. آج خان صاحب کو ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے 12 شہداء کے بارے میں بتایا. وہ 12 شہادتیں ہوئی ہیں. ہم نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ جو سینکڑوں لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے ڈسون کیے ہیں. الحمدللہ خان صاحب کے بارے میں جو خبریں چلا رہی تھی ان کی صحت کے بارے میں، یا یہ کہ وہ ڈیالہ جیل میں نہیں تھے، وہ بھی ساری خبریں غلط ہے. الحمدللہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے. ویری فائن. نصرت صاحب، یہ ہے بانی پی ٹی آئی، سوری چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر. آپ ایک صحافی ہیں، آپ کیا رپورٹ کریں گے کہ اس دن ڈی چوک پر تحریک انصاف کے کتنے لوگ جاں باک ہوئے یا ہلاک ہوئے؟ سیدھی سی بات ہے، جو صحافت ہم نے سیکھ رکھی ہے، میں تو ان کے جو اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں، میں کہوں گا کہ بھی ان کا دعویٰ ہے. اچھا، میں ان کو زیادہ سنجیدگی سے اس لیے لوں گا کہ وہ آج ہی اپنی جماعت کے بانی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کر کے آ رہے ہیں. بھئی آخر ان میں کوئی نہ کوئی ہنر گوہر ہوگا کہ ان کو جو رپورٹ کیا ہوگا بانی کو. جب ان کو جس شخص نے یہ جماعت بنائی وہ ان کے حوالے کر دیا نا، وہ خود تو جیل میں ہے، یہ چیئرمین ہے اس کے، اور یہ وہاں سے آ کر ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن سوال سننے والا کیا کہے گا کہ نصرت جاوید اس عمر میں جھوٹ بول رہا ہے؟ وہ سننے والا، ارے مجھے تو چھوڑو، اسے مجھے ہی نہیں، ہم سب کو، مطلب جو تحریک انصاف کا اس وقت کارکن ہے، کاش کہ آپ نے ان سے بات کی ہوتی اس موضوع پر. میں نے یہ جو کلپ آپ نے چلائی ہے، اس کے چلنے کے بعد تحریک انصاف کے حلقے کیا سوچ رہے ہیں، ان کے جذباتی کارکن، جب انہوں نے اڈیالہ جیل سے کے باہر سے بات تو وہ اس کی سنگن لینے کی کوشش کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ موصوف نے بانی چیئرمین کو حقائق نہیں بتائے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کل ہی علی محمد خان کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، مبینہ ان کی تھی نہیں تھی ہمیں کیا پتا، بہرحال وہ لیک ہوئی، اور وہ صاحب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں بائیں ہاتھ پہ. اس میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی ڈی چوک جانے کا پتہ نہیں کس نے کیا کر دیا. تو علی محمد خان بھی مشکوک، بیرسٹر گوہر بھی مشکوک. ارے بھائی، ان صاحب کو میں نے تو اپوائنٹ نہیں کیا تحریک انصاف کا. تحریک انصاف تو عمران خان صاحب نے اپوائنٹ کیا، انہوں نے ان کے ہاتھ میں باغ دوڑ. اب جب وہ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ گوہر صاحب کو تو بڑے پروٹوکول سمیت ملاقات دے دی گئی، علیمہ خان وہاں 5 گھنٹے بیٹھی رہی، کیوں نہیں ملنے دیا گیا؟ ان کو ٹھیک ہے، آپ بتاؤ میں کیا کروں. یہ ایک اور پہلو کی طرف آپ جا رہے ہیں، میں جس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے جو 2 دن بلے شاہ نے جب پنجاب کے بارے میں کہا تھا نا، برا حال ہویا پنجاب دا کھلا در ہسا، اس میں ان کا پوری تھیوری بلے شاہ کی یہ رہی ہے کہ قوموں پہ ایک ایسا وقت آتا ہے جو شک شبے کا ویلا ہوتا ہے، جس میں آپ کسی شخص کی کہی بات پر اعتبار نہیں کرتے. میری بدقسمتی ہے، آپ کو ٹیگ کر کے ٹویٹر پہ وہ ولی خان صاحب والی کٹنگ اخباروں کی ٹیگ کی جاتی ہے کہ جھوٹ بولتے ہو تم نصرت جاوید، وہاں تو سینکڑوں لاشیں تھیں. تو میں کہاں سے وہ سینکڑوں لاشیں لاؤں؟ سننے والا چاہتا ہے ولی خان والے. ارے بھائی، میں نے یہ کہا تھا کہ ولی خان جو ہے، ارے بھائی میں نے اس کو آنکھوں دیکھا، میرا واقعہ ہے وزیر راولپنڈی. وہ لکھتے ہیں کہ ولی خان صاحب گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے تھے. نو، انہوں نے انشور کیا. کر رہے ہیں بٹ وہ لکھنے والے نے لکھا نا، وہ کہاں، مثلا اس وقت وہ پیدا بھی نہیں ہوئے. وہ کہتے ہیں نصرت جاوید تم میں حوصلہ نہیں ہے، سوری، کہ تم یہ کہہ سکو کہ وہاں اتنے. او بھائی، مجھ میں حوصلہ نہیں ہے، میں بزدل ہوں. گوہر ایوب میں تو حوصلہ ہوگا نا. میں تو اس کو بیرسٹر گوہر کو یہ دکھانا حوصلہ کرے، میں کیوں دکھاؤں؟ آئی چیلنج یو، بیرسٹر گوہر کرے، عدنان حیدر بھی کرے گا، نصرت جاوید بھی کرے گا، کاشف واسی بھی کرے گا، حامد میر بھی کرے گا. اس ملک کا ہر صحافی ٹی وی سکرین پہ بیٹھ کے کہے گا آپ لوگوں نے ہمیں کٹہرے میں کھڑا کر دیا. یہ عجیب سی بات ہے. آپ دیکھنا چاہتے ہیں خون آلودہ سڑکیں؟ نہیں تھی خون آلودہ سڑکیں، ہوئے ظلم، فائن، وہ ایک پہلو ہے، اس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں. یہ کیا پوری صحافت کو آپ نے اٹھا کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا کہ میں آپ کی مرضی کا مرثیہ نہیں پڑھ رہا، کہ میں آپ کی مرضی کا ماتم نہیں کر رہا، کہ میں آپ کی مرضی سے آپ کو لاشیں نہیں دکھا رہا؟
آپ اتنے بے ضمیر ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کے سارے چاہنے والے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نہیں وہ کہنا ہے. میں اس پہ اعتراض کر رہا ہوں, میں اس پہ اعتراض کر رہا ہوں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں بے حس ہو چکے ہیں, شفاف. مجھے کیوں مجرم بنا رہے ہیں؟ میرا جملہ پورا ہونے دیں, میرے منہ میں لفظ نہ ڈالیں, میرا جملہ پورا ہونے دیں. وہ بے ضمیر لوگ جو چاہتے ہیں کہ لاشوں کا نمبر بڑھے اور ان کی سیاست چمکے, تو وہ ضمیر والے لوگ ہوئے جو چاہتے ہیں کہ ان کی سیاست کسی گھر کے بیٹے کی لاش پہ ہو, کسی باپ کی لاش پہ ہو, کسی بھائی کی لاش پہ ہو. یار حد ہو گئی ہے.